اعزاز۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر امان سعودی عرب نیشنل ٹیم کے سابق کپتان، فرسٹ کلاس کرکٹر محمد ندیم بابر، جنہیں رائل ہینڈز پرنس ڈاکٹر جنرل عبدالعزیز بن ناصر بن عبدالعزیز ال سعود نے ان کی عمدہ کارکردگی کی بنیاد پر محمد ندیم بابر کو گلف کے ڈرون بریڈ مین کے خطاب سے نوازا۔ ندیم بابر ان دنوں کرکٹ سعودی انٹرنیشنل اکیڈمی ریاض سعودی عربیہ میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کے کھلاڑیوں کی اسپیشل کوچنگ کرا رہے ہیں، جس میں فزیکل فٹنس ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی ٹریننگ شامل ہے۔ یاد رہے محمد ندیم بابر سعودی عربیہ میں کرکٹ کے فاؤنڈر ہیں۔ وہ ریاض سعودی عربیہ میں 1992 سے کرکٹ کوچنگ کر رہے ہیں۔ محمد ندیم بابر کی خودآراز صلاحیتوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور سعودی عرب کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اب بھی وہاں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر امان ریاض سعودی عرب کے ممتاز کشمیری رہنما سردار محمد رزاق خان اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے اپنے اندر شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت 42,300 مربع میل بھارت کے قبضے میں ہے۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کشمیری قیادت کا شامل ہونا لازمی ہے۔ اصل وارث کشمیری ہیں اور کشمیری قوم مسئلہ کشمیر کو تقسیم کرنے کی سخت مخالف ہے۔ ہم 1 انچ زمین بھی بھارت کو نہیں دے سکتے۔ کشمیر اوورسیز فورم کے چیئرمین سردار محمد رزاق خان نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ہمارے ایک حصے پر قبضہ کیا اور کشمیری قوم کے ساتھ ظلم و ستم شروع کیا۔ 1947 سے لے کر آج تک 6 لاکھ کشمیری جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن کشمیری قوم نے جدوجہد نہیں چھوڑی۔ اصل میں کشمیری قوم اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور 3 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی دونوں قراردادیں آج بھی بھارت اس پر عمل نہیں کرتا۔ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیر اوورسیز فورم کے جنرل سیکرٹری حاجی احسان دانش نے کہا کہ آج 5 اگست کو ہم بھارت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کشمیر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، بر اعظم ایشیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ چیئرمین سردار محمد نصیر خان نے کہا کہ آج کشمیری قوم کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ سردار ذاکر حسین نے کہا کہ کشمیر بھارت سے لڑ بھی لیں گے۔ مدثر فاروق نے کہا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہم بھارت کے اندر 25 کروڑ مسلمانوں کو بھی آزاد کرائیں گے۔ چودھری شفیق انجم بروال نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بڑی لمبی جنگ کرنی پڑے گی، تب جا کر کشمیر آزاد ہوگا۔ پرویز کھٹانا نے کہا کہ بھارت نے 7 لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے اور وہ ظلم و ستم کر رہی ہے۔ دیگر مقررین میں اجلاس ایڈوکیٹ سردار محمد عاشق خان، ملک محمد جہانگیر قاسم شاہ اور محمد عمران چودھری، راحیل فاروق، عقیل احمد قریشی شامل تھے۔ ایڈوکیٹ سردار محمد عاشق خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ 1325 سے 1588 تک یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔